بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذرا آپ مشاہدہ فرمائیں جو ویڈیو گزری ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کی بارگاہ میں جا کے جھکتے کیوں ہیں، یہ جھکنا معاذ اللہ کوئی سجدہ ہے، معاذ اللہ شرک ہے، نہیں، جھکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَأَخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، جب میرے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب سے جھک جاؤ، وَذَلِّلْ لَهُمْ قَلْبَكَ وَلِسَانَكَ، اور اپنا دل ان کے سامنے متواضع کر لو اور اپنی زبانوں کو اس میں علامہ صاحب شیخ و شرک قبر پر سجدہ کرنے کے بعد اس کو حلال قرار دیتے ہوئے ایکشن دیکھو، مشکلات میں پڑے دیکھو۔ یار سجدہ جو اللہ رب العزت کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ غیر اللہ کو کر کے اس کو حلال قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب انسان بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حیا نکل جائے آنکھوں سے جو چاہے کرے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ سجدہ کر رہا ہے غیر اللہ کو، قبر پر سجدہ کر رہا ہے، سجدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ لعنت کرے، لعنت کبیرہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، لعنت و یہودیوں نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت بنا کے، صنم بنا کے پوجنا نہیں۔ اب کسر باقی کیا رہ گئی؟ سجدہ کر رہا ہے اور اس کو حلال کرنے کے لیے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ اللہ رب العزت نے والدین کے بارے میں فرمایا۔ قرآن کی آیت کا اتنا ٹکڑا پڑھ کر آگے پیچھے عبارت لگا کے عربی کی کہتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمائی، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمائی ضعیف ترین روایت ہے، اور عبد المنعم بن ادریس ضعیف ترین ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ابن وہب کا قول ذکر کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور ساتھ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ قرآن سے کہ جو والدین کے بارے میں ہے۔ اتنی دجالیت سے کام لیا کہ لوگ اشش کر اٹھے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے مستعد رہو، جس طرح پرندہ اپنے پروں کو اٹھنے کے ٹائم کرتا ہے نا، اس طرح تم بھی تیار رہا کرو۔ کبھی رات کو آواز دیتے، کبھی دن کو آواز دیتے۔ کیا والدین کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ کبھی کسی مذہب کے لوگ یا کسی مذہب کے کسی مفتی نے یہ کہا کہ والدین کو سجدہ کرو؟ والدین کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ جس طرح والدین کی اطاعت و فرما برداری، اسی طرح
اللہ کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت ہے، سجدہ کسی کو جائز نہیں۔ جو اللہ کے سامنے غیر اللہ کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس نے شرک الاکبر کا ارتکاب کیا۔ اور محدثین کے نزدیک جس آدمی سے زندگی میں ایک دفعہ جھوٹ ثابت ہو جائے، متروک الحدیث کہتے ہیں، اس سے حدیث قبول نہیں کی جاتی، ایک دفعہ جھوٹ، تو اس کی زندگی جھوٹوں سے عبارت ہے۔ اتنے جھوٹ مارے کہ اللہ کی قسم اگر دجال بھی آ جائے تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہے تم میرے انکل ہو، کہ میں بھی اتنے جھوٹ نہیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا دجال آدمی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ شیخ الاسلام نے شیخ و شرک اور دجال اس زمانے کا سب سے بڑا، فراڈ پر فراڈ، کہیں کہتا مصر میں میری کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، کہیں کہتا ہے یورپ میں پڑھائی جا رہی ہیں، اور چھوٹے دوسرے شیطانوں کی تربیت کر رہا ہے۔ باپ بیٹے کی، بیٹا باپ کی مدح ثنا کر رہے ہیں۔ یہ کہتا اللہ فرماتا ہے کہ جب تم جھک جایا کرو، احترام کیا کرو، اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے تو والدین کے بارے میں فرمایا، وہ کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، یہ اس طرف لے گیا، مجھے اس پر افسوس نہیں، وہ تو اپنے پیٹ پاپی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، مجھے افسوس ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے اشش کر رہے ہیں، یا کہیں اش وش وش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان فتنوں سے مومنوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔